السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل روحانی وظائف، جہاں ہم آپ کے لیے قرآن و پاک، آیات مسنون، دعائیں، اذکار، درود پاک ایسے اعمال لے کر حاضر ہوتے ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں، ہمیں ہمارے دلوں میں امید پیدا کرتے ہیں، ہمیں اپنے رب کے سامنے جھکنے کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو ماہ سفر کے دوسرے جمعہ کے حوالے سے ایک نہایت اہم اور روحانی عمل کے بارے میں ہے۔ آج ہم سورہ فاتحہ، سورہ کوثر کی تلاوت کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے دعا مانگنے کا ایک آسان عمل بیان کریں گے، خاص طور پر وہ بہنیں بھائی جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، جن کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے، جن کی اولاد کے حوالے سے کوئی فکر ہے، جن کے دل میں کوئی جائز حاجت ہے، جو رزق کی تنگی، گھریلو پریشانی، رشتے، کاروبار، قرض، بیماری یا کسی بھی جائز مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے میرے عزیز ناظرین، اصل طاقت نہ کسی دن میں ہے، نہ کسی چیز میں، نہ کسی وظیفے میں۔ اصل طاقت صرف اور صرف اللہ رب العزت کے کلام، اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے۔ ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی حاجتیں پوری کرنے والا ہے، مشکلات دور کرنے والا ہے، وہی بند دروازے کھولنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو اپنے بندے کی پکار کو سنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اس لیے آج کا یہ عمل بھی اسی یقین کے ساتھ کریں کہ ہمارا رب ہماری آواز سن رہا ہے، ہماری حالت دیکھ رہا ہے، ہمارے آنسوؤں سے واقف ہے، اور ہمارا رب ہمارے دل کے ان رازوں کو بھی جانتا ہے جنہیں ہم کسی انسان سے بیان نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین، ماہ سفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے بارے میں زمانہ جاہلیت میں بہت سے غلط عقائد تھے، لوگ اس سفر کو منحوس سمجھتے تھے، لیکن اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ کسی مہینے، دن یا تاریخ کو اپنی ذات سے منحوس سمجھنا درست نہیں۔ ماہ سفر کے بارے میں بدشگونی اور توہمات سے بچنا چاہیے۔ یہ مہینہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا پیدا کیا ہوا ہے، جیسے محرم، ربیع الاول، رجب، شعبان، رمضان اللہ تعالیٰ کے مہینے ہیں، اسی طرح سفر بھی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے مہینوں میں سے ہے۔ ہمیں اس مہینے میں بھی نماز، تلاوت، صدقہ، استغفار، درود پاک اور دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خاص طور پر جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے بہت اہم دن ہے، جن کے جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، درود پاک پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، دعا کرنا، اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کرنا بہت بڑی سعادت ہے۔ آج کا ہمارا عمل اسی نیت سے ہے۔ ماہ سفر کے دوسرے جمعہ کے دن ہم اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کی تلاوت کریں، سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ کوثر پڑھیں، پھر پانی پر دم کر کے اپنے بچوں یا گھر والوں کو پلائیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ لیکن ایک بات بہت واضح کہ پانی خود حاجت پوری نہیں کرتا، میٹھا پانی خود حاجت پوری نہیں کرتا۔ سورہ فاتحہ اور سورہ کوثر کے الفاظ اپنی ذات سے کسی مستقل طاقت کے مالک نہیں، بلکہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ ہم اسے پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو ہماری حاجت پوری فرما دیتا ہے۔ اس لیے یہ نیت ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ہونی چاہیے۔ اب آئیے طریقہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے وضو کریں، ممکن ہو صاف ستھرے کپڑے پہنیں، گھر میں کسی پاکیزہ جگہ پر بیٹھیں۔ قبلہ رخ بیٹھنا بہتر ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے قبلہ رخ بیٹھنا ممکن نہ ہو تو جہاں آسانی ہو وہاں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھیں۔ آپ کوئی بھی مسنون دعا درود پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں تو بہت بہتر۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دل کی توجہ کے ساتھ دعا کریں، اے اللہ میں تیرے کلام کی تلاوت تیری رضا کے لیے کر رہی ہوں، اے اللہ میری جائز حاجت پوری کر، میرے گھر میں برکت دے، میری اولاد کی حفاظت کر، میرے بچوں کو نیک، صالح، صحت مند اور کامیاب بنا، میرے گھر سے پریشانیاں دور کر۔ پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے۔ یہ سورت حمد، توحید، عبادت، مدد اور ہدایت کی عظیم دعا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں، اسے تمام جہانوں کا رب مانتے ہیں، اسے رحمان رحیم مانتے ہیں، قیامت کے دن کا مالک مانتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر ہم دعا کرتے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں، لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا، اور نہ گمراہوں کا راستہ۔ میرے عزیز ناظرین، جب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں تو جلدی نہ کریں، ہر الفاظ کو صحیح ادا کریں۔ اب سورہ فاتحہ کی تلاوت سن لیجئے۔ آپ چاہیں تو میرے ساتھ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اسی طرح سے پوری تلاوت سورہ فاتحہ کی پڑھیں۔ میرے عزیز ناظرین، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کوثر پڑھیں۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی مختصر مگر عظیم سورت ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار خیر نعمت کی بشارت عطا فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس سورت میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو خیر عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔
نماز قائم کریں، اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی عبادت کریں۔ اب سورہ کوثر کی تلاوت سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اب ایک گلاس صاف پانی لیں۔ اگر آپ میٹھا پانی استعمال کرنا چاہیں، صاف پانی میں تھوڑی سی مٹھاس شامل کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں میٹھا پانی کو لازمی شرط نہیں، اصل چیز اللہ کا ذکر ہے۔ پانی سامنے رکھیں، اول آخر درود پاک پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ کوثر پڑھیں، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور پانی پر دم کر دیں۔ اگر گھر میں بچے ہیں تو یہ پانی انہیں پلایا جا سکتا ہے، بشرط یہ کہ بچے کے لیے وہ پانی مناسب ہو، اور اگر کوئی بچہ پانی یا مٹھاس استعمال نہیں کر سکتا تو اسے مجبور نہ کریں۔ ناظرین کرام، بچوں کے لیے سب سے بڑی دعا ان کی صحت، ایمان، حفاظت اور نیک تربیت کی دعا ہے۔ والدین اپنے بچوں کے لیے دل سے دعا کریں، ان کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھیں، ان کے لیے صدقہ کریں، ان کی اچھی تربیت کریں، اللہ تعالیٰ سے ان کی حفاظت مانگیں۔ اس عمل کو کسی خاص تعداد کے ساتھ لازم نہ سمجھیں۔ اگر آپ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، سورہ کوثر پڑھ کر دعا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ سمجھنا درست نہیں کہ فلاں تعداد نہ پڑھی تو لازماً دعا قبول نہیں ہوگی۔ دعا کی قبولیت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، کبھی اللہ تعالیٰ وہی چیز عطا کر دیتا ہے جو ہم مانگتے ہیں، کبھی اس سے بہتر، کبھی کسی آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، اور کبھی دعا کا اجر آخرت کے لیے محفوظ کر دیتا ہے۔ اسی لیے دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ میرے عزیز ناظرین، اگر آپ کے دل میں کوئی حاجت ہے تو آج اپنے رب کے سامنے رو کر دعا کریں۔ لوگوں کے دروازوں پر بار بار جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے دروازے پر جائیں۔ دنیا کے لوگ کبھی مدد نہیں کرتے اور کبھی نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ پکارنے والا ہے، اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ اس لیے آج اپنے دل کی بات اللہ تعالیٰ کو بتائیے۔ اگر آپ کے گھر میں پریشانی ہے تو کہیں یا اللہ میرے گھر میں سکون دے۔ اگر اولاد کے لیے دعا ہے تو کہیں یا اللہ میری اولاد کو نیک بنا۔ اگر قرض ہے تو کہیں یا اللہ میرا قرض دور کر، بیماری دور کر، شفا عطا فرما۔ رشتہ یا شادی کی حاجت ہے تو کہیں یا اللہ میرے لیے بہترین فیصلہ فرما۔ اگر کسی شخص کے دل میں آپ کے لیے ناراضی ہے تو کہیں یا اللہ دلوں کو جوڑ دے۔ لیکن ہمیشہ جائز حاجت مانگیں، کسی کے نقصان، ظلم یا ناحق بربادی کی دعا نہ کریں، کیونکہ مومن کا دل خیر چاہتا ہے۔ ناظرین کرام، بہت سے لوگ وظیفہ شروع کرتے ہیں، چند دن بعد کہتے ہیں ہماری دعا پوری نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے دعا کوئی سودا نہیں کہ ہم نے آج پڑھا کل نتیجہ لازماً ملے گا۔ اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، وہ جانتا ہے ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ کبھی ہم کسی چیز کو اپنے لیے اچھا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ ہمیں کہنا چاہیے یا اللہ اگر یہ حاجت میرے حق میں بہتر ہے تو عطا کر، اگر بہتر نہیں تو اس سے بہتر ادا کر۔ میرے عزیز ناظرین، آج کا یہ عمل اپنے بچوں کے لیے کرتے ہوئے اس کی نیت سے دعا ضرور کریں، خاص طور پر ان بچوں کے لیے جو بیمار رہتے ہیں، جنہیں خوف رہتا ہے، جو پڑھائی میں کمزور ہیں، ضد کرتے ہیں، لیکن ساتھ عملی کوشش بھی کریں۔ بچے کی صحت کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کریں، تعلیم کی طرف توجہ دیں، تربیت کے لیے محبت اور حکمت استعمال کریں، کیونکہ اسلام ہمیں دعا کے ساتھ اسباب اختیار کرنے کی بھی تعلیم کرتا ہے۔ صرف پانی پلا دینا کافی نہیں، بچوں کو نماز، سچائی، ادب، قرآن اور نیکی کی طرف بھی لے جانا چاہیے۔ سورہ فاتحہ ہمیں سیدھے راستے کی دعا سکھاتی ہے، سورہ کوثر ہمیں اللہ تعالیٰ کی عطا کی خیر کی یاد دلاتی ہے، اور ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی حمد، اس سے مدد اور اس کی نعمتوں کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ یہی اصل روحانی فائدہ ہے کہ انسان اپنے رب کے قریب ہو، اپنی پریشانی اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے، مخلوق کے بجائے خالق پر بھروسہ رکھے۔ اب آئیے سب مل کر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اب اللہ کے حضور دعا کریں، اے اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، اپنی حاجتیں لے کر تیری دربار میں حاضر ہیں۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں سے درگزر کر، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی عطا کر۔ یا اللہ ماہ سفر کے اس جمعہ کے صدقے نہیں بلکہ اپنے فضل و کرم سے ہماری جائز حاجت پوری کر۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور کر۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور بابرکت دعا کر، جو رزق کی تنگی میں ہیں ان کے لیے رزق میں وسعت عطا فرما، جو اولاد کے لیے پریشان ہیں نیک اولاد عطا کر، جو اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے پریشان ہیں ان کی بچوں کو کامیابی، صحت، ایمان عطا فرما، بچوں کو ہر بری نظر، آفت، مصیبت، بیماری سے دور کر۔
یا اللہ ہمارے بچوں کے دلوں میں قرآن کی محبت عطا فرما، نماز کی پابندی کی محبت عطا فرما۔ جو ماں اپنے بچے کے لیے رو رہی ہے ان کے آنسوؤں کو رحمت بنا، جو باپ اپنی اولاد کے لیے پریشان ہیں ان کی اولادی دور کر دے۔ یا اللہ ہماری وہ حاجت بھی پوری کر جو ہم زبان سے بیان نہیں کر سکتے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کے ان رازوں سے بھی تو واقف ہے۔ یا اللہ ہم کسی انسان سے نہیں کہہ سکتے۔ یا اللہ اگر ہماری مانگی ہوئی چیز ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا کر، اگر اس میں ہمارے لیے نقصان ہے تو ہمیں اس سے بہتر عطا کر، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ یا اللہ ہمارے رکے ہوئے کام مکمل کر۔ یا اللہ حلال رزق عطا فرمے، نیک رشتے عطا فرما، دلوں کو جوڑ دے، نفرتیں ختم کر۔ یا اللہ ہمارے والدین کو صحت و عافیت عطا فرما، ہماری ماؤں کے قدموں کے صدقے ہمیں نیک بنا، ہمارے باپوں کی دعاؤں کے صدقے ہمیں کامیاب بنا۔ یا اللہ ہمارے دلوں سے بغض، حسد، نفرت، بدگمانی، پریشانی دور فرما دے، ہمیں قرآن پڑھنے والا، قرآن سمجھنے والا، قرآن پر عمل کرنے والا بنا، ہماری نمازیں قبول کر، روزے تلاوت قبول کر، دعائیں قبول کر۔ اے اللہ اپنے محبوب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرما، ہمیں درود پاک کی کثرت کی توفیق عطا کر، ہماری ہر جائز حاجت پوری کر، ہماری ہر مشکل آسان کر دے۔ یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ جو بہن یا بھائی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اس کے دل کی ہر جائز مراد کو پوری فرما، اس کے گھر میں خوشیاں، اولاد کو نیک بنا، اس کے والدین کو سلامت رکھ، اس کے رزق میں برکت عطا فرما، آمین ثم آمین۔ درود و سلام ہو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے ناظرین، اگر آپ نے آج کا یہ عمل کیا، اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں لیکن کسی خاص دن یا کسی خاص عمل کو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر لازم نہ سمجھیں، نماز کی پابندی کریں، حلال رزق کمائیں، والدین کی خدمت کریں، صدقہ کریں، استغفار کریں، درود پاک پڑھیں، اپنی جائز حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اسے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو کسی پریشانی میں مبتلا ہو سکتا ہے، آپ کے ذریعے کسی کو قرآن پاک کی تلاوت دعا کی طرف توجہ مل جائے۔ اس ویڈیو کو شیئر کرتے وقت اس بارے میں ایسی بات نہ لکھیں کہ یہ 100% یا فوراً لازماً حاجت پوری کر دے گا، بلکہ یہ کہیں قرآن پاک کی تلاوت اور دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ذریعہ ہے۔ روحانی وظائف کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی جائز حاجت لکھیں، ہم آپ کی حاجات کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی جائز دعائیں قبول فرمائے، آپ کے گھروں میں سکون عطا فرمائے، آپ کے بچوں کو نیک بنائے، آپ کے رزق میں برکت دے۔ ماہ سفر کے اس جمعہ کو آپ کے لیے ایمان، رحمت، برکت، خیر کا ذریعہ بنائے، ہمیں اپنے ذکر سے غافل نہ کرے، ہمارے گناہوں سے بچائے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔